باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذْهِبْ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جی پچھلی آیت میں جواب امر چلے آ رہے ہیں قاتلوہم ان کے ساتھ جنگ کرو یعذبہم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ جنگ کرو تو اللہ کیا کر دے گا جی ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب سزا پہنچائے گا، ان کو ذلیل کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سینوں مومن قوم کے سینوں کی بیماریاں دور کر دے گا۔ اب اسی کا اگلا حصہ چل رہا ہے وَيُذْهِبْ اور یذہب ذہب یذہب جانا اور اذہب یذہب دور کر دینا، یعنی کسی چیز کو لے جانا، باب افعال۔ تو یہ تھا اذہب اس نے دور کیا، اور یذہب وہ دور کرتا ہے۔ جو دعا ہے بیماری دور کرنے کی وہ کیا ہے؟ ہاں جی اذہب البأس رب الناس، کہ ہماری بیماری کو اذہب البأس، باس کہتے ہیں بیماری کو، کہ اللہ ہماری بیماری کا لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے۔ تو اذہب یذہب دور کر دینا، تو یہ یذہب تھا، اور یذہب کیسے بن گیا جی؟ یہ اسی قاتلوہم کا جواب شرط ہے۔ اور یذہب یہ کا مطلب وہ یذہب وہ دور کرے گا، کس چیز کو دور کر دے گا جی؟ غیظہ، غیظہ ذا کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے دور کرنے کا۔ کس چیز کو دور کرے گا؟ غیظ کو، غصے کو۔ لیکن غیظن نہیں ہے، نہ الف لام آیا نہ تنوین آئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ کسی چیز کو، اس کو کسی سے نسبت ہے کہ کس کا غصہ دور ہو کرے گا؟ قلوبہم، غیظ قلوبی، قلوبی کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ بعد بھی آ گیا تو یہ مجرور دو صورتوں میں آتا ہے۔ کون سی دو صورتیں؟ مضاف کی وجہ سے یا مضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی وجہ سے آتا ہے، یا حرف جر کی وجہ سے۔ قلوبہم یہ خود بھی مضاف ہو گیا اس ہم کے ساتھ، اور یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ تو ترجمہ ایسے کریں گے ان کے دلوں کے غصے کو وہ دور کر دے۔ جو ان کے دلوں میں غصہ چڑھا ہوا ہے نا جی، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور یتوب، تاب یتوب۔ اب یہ دو قسم کے صلوں کے ساتھ آتا ہے، ایک الا کے ساتھ اور ایک الا کے ساتھ۔ جب آتا ہے الا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ توبہ کرنا الا کی طرف، یعنی توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ تاب یتوب، رجوع کرنا۔ آب یعوب کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو توبہ کرنا الا کی طرف مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ پلٹ جانا، یعنی اللہ کی طرف پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے سیغے کے ساتھ آ جائے گا، صلے کے ساتھ، یتوب اللہ، تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بندوں کی توبہ قبول کرنا تو اللہ، اور اگر بندوں کی طرف سے توبہ کرنا تو الہ کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. یتوبو یہ کا مطلب تابا، یتوبو یہ کا مطلب وہ توبہ قبول کرے گا اور کرتا ہے. دونوں معنی مضارع میں آ گئے. کون قبول کرتا ہے جی؟ اس میں ظاہر آ گیا اللہ تعالیٰ کا نام، اور آخری اعراب کیا ہو گیا؟ پیش. تو کون توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ. وہ یعنی کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ. اب جب یہ تابہ یتوب اللہ کے ساتھ آتا ہے نا، تو یہ انسان کی طرف آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رجوع کرنا، لیکن جب رب کی طرف آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مہربان ہونا. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ساتھ جب آیا تو اللہ نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے. اللہ پر اوپر کس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے جی؟ من یشاء. من یشاء، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے. اب یہ جو من ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے جس کسی جو چاہتا ہے نا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا. جو یہ من کے جو ہے نا، من کیا ہے؟ جیسے ما موصولہ ہے نا، ایسے ہی من بھی موصولہ ہے. جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیتا. ایک بندہ توبہ ہی نہ کرے اللہ کی جناب میں تو اس کی قبول ہو جائے گی، لیکن توبہ کی توفیق ملتی کس کو ہے؟ تو جب توبہ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی. کیوں کرنی ہے قبول؟ پابندی اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی ہے. کس صورت میں؟ کس صورت میں لگائی؟ سورہ نساء کے اندر، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ تو اللہ پر لازم ہے قبول کرنا ان لوگوں کی، یعملون السوء جو برائی کرتے، ثم یتوبون من قریب اور پھر جلدی توبہ کرتے. یعنی گناہ کیا، اس کے بعد جو ہی ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا جی توبہ، یا اللہ ہم پر معافی، آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ پہ خود اللہ نے لازم کر لیا کہ میں ایسے بندوں کی توبہ قبول کروں گا میں. لیکن ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے توبہ قبول نہیں کرنی کہ جو گناہ کر کے پھر کہتے ہیں چلو دیکھ لیں گے. ہاں جی، شکر رکھو کمیں. تو یتوب اللہ علی من یشاء، جو کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی توبہ قبول ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر گناہ گار آدمی کے پاس اپنے سابقہ گناہوں کو بخشوانے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا. پھر بھی اگر کوئی بندہ معافی نہ مانگے تو کتنی بڑی بدبختی ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ حکیم علیم حکیم. یہاں سے یہ یاد رکھیں، جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ اسم سے. اسم سے آغاز ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، جس سے آغاز ہوتا ہے، جو پہلا جس کا، وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ شروع ہوگا.
معرفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یا الف لام سے شروع ہوتی ہے، معرف باللام، یا ہوتا ہے کسی شہر کا نام، کسی انسان کا نام، جیسے محمد الرسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معرفہ، ٹھیک ہے جی، الف لام نہیں ہے لیکن معروف نام ہے نا، جانتے ہیں۔ تو اگر ولدن کس چیز کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو، ٹھیک ہے جی، ولدن لڑکا۔ اگر اس سے آغاز کرنا ہے نا جملے کا کہ لڑکا بڑا تیز بھاگتا ہے یا لڑکا بہت زیادہ ذہین ہے، تو اگر اس سے آغاز کرنا ہے اسمیہ جملے کا تو ساتھ کیا لگائیں گے؟ الف لام، الولد، ٹھیک ہے جی، اور الولدن نہیں ہوگا، الف لام آ گیا تنوین ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو مبتدا ہمیشہ الف لام کے ساتھ آتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، تو یہ آ گیا آپ کا، اور ہمیشہ اس کے اوپر پیش ہوگی، یعنی کہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا یہ جو مبتدا ہوتا ہے۔ تو اس میں آ گیا مبتدا اللہ۔ اب خبر جو ہوتی ہے جی، اس کا دوسرا مبتدا کا اگلا حصہ ہوتا ہے خبر۔ خبر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ، تو پھر سوال پیدا ہو گیا، اللہ کیا؟ اللہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ دو حصے ہیں، مبتدا خبر، متعلق خبر وغیرہ، یہ سارے ایک اسمیہ جملہ بنتا ہے۔ خبر عام طور پر یا 99% کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ نکرہ کی کیا علامت ہے؟ تنوین، دو پیشیں، دو زیر، دو زبر، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مرکب توصیفی بن جائے گا اگر پیش ہے تو، اور مرکب اضافی بن جائے گا اگر زیر ہے۔ اب الف لام اس کے ساتھ نہیں لگا، علیمن اگر ہوتا اللہ العلیم، تو یہاں پہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا علم والا اللہ، کیونکہ یہ بھی الف لام ہے اور یہ بھی الف لام، تو یہ جب دونوں شکلیں آپس میں مل گئی ساری کی ساری، تو کون سا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا۔ اب جو یہ الف لام ختم کیا نا اس کا، علیمن بن گیا، اللہ علیمن، یہ نکرہ آ گیا، یہ معرفہ آ گیا، تو یہ جو کمپوزیشن ہے یہ جملہ اسمیہ کی ہے، اللہ علم والا ہے، پورا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑی سی بات بس ویسے ہی میں نے کہا آپ کو جلدی سے سمجھا دوں۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ جملہ ہے پورا، واللہ، اور اللہ ہی علم والا، جاننے والا، اور حکیم حکمت والا، یہ ہے جو ہے یہ جملے کی، جملہ اسمیہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے، پورا جملہ ہو گیا، اور اللہ ہی علم والا اور حکمت والا ہے، پورا علم حاصل ہو گیا نا، تو جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ام حسبتم، ام کیا، اگر یہ درمیان میں آ جائے تو کیا ترجمہ دیتا ہے؟ یا، ٹھیک ہے، تو کیا حسبتم، حسب یحسب، گمان کرنا کسی چیز کے بارے میں، حساب لگانا، گمان بھی ایک حساب ہی ہے نا، کہ ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ اس سے پیچھے کیا ہے؟ علیم، علیم علم، پورے سورس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بات کا آپ تک پہنچ جانا، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ حسبتم، حساب، گمان کرنا، کیا مطلب؟ ایک اندازہ لگانا کسی چیز کے بارے میں، قرائن وغیرہ کو دیکھ کے کہ ایسا ہوگا، ہاں جی۔ ام حسبتم، حسبا اس نے خیال کیا، اور حسبتم تم نے خیال کیا۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، ان کہ ان کیا ہوتا ہے جی؟ ان مصدریہ، ٹھیک ہے جی، ان
तुतरकू, तुतरकू, तरका, तरका उसने छोड़ा, यत्रुकू वो छोड़ता है, वो छोड़ता है, यत्रुकू मारूफ है, वो छोड़ता है, वो छोड़ता है तो मतलब हमें पता है कि कौन है वो, जी जी, फाइल फाइल पता है, ठीक है जी। अब इसका आ गया तुतरा, युतरकू, वो छोड़ा जाता है, और तुतरकू ते का मतलब तुम छोड़े जाते हो, अंतुतरकू, तुम छोड़े जाओगे। अम हसिब तुम, क्या तुमने ख्याल किया है, अन के तुतरकू, तुम छोड़े जाओगे या छोड़ दिए जाओगे। हमारा ख्याल भी ऐसा ही नहीं है जी, ऐसा ही है। बगैर अमल के हमें भी यही ख्वाहिश है कि छोड़ दिए जाएं। जी जी, वलम्मा, व और लम्मा, हाँ? लम्मा का क्या मतलब है? जबकि जब वो आया, लम्मा अभी तक, लम्मा अभी तक, यअलमिल्लाहु, लम्मा ने देखें अमल क्या किया है, अन मस्तरिया था, इसने क्या किया, तुतरकूना का नून खत्म किया, नून उड़ा दिया इसने मस्तरिया, और लम्मा ने क्या किया, व लम्मा असल में क्या था, हैं, यालम, असल में क्या था, यालम, आगे आ गया अल्लाहु। अब अल्लाह का पहला लाम खामोश था तो इसलिए मीम के नीचे ज़ेर दे दी, यालमिल्लाह, यालमिल्लाह, लाम पतला पड़ना, पीछे ज़ेर आ गई, हाँ जी, यालमिल्लाहु, आलिमा यालमु, यालमु का मतलब वो जानता है, वो जानेगा, लम्मा और अभी तक, यालमिल्लाहु, उसने जान लिया है, परखा, परखा कर लेना जी, परखा इस लम्मा के अंदर एक नफी है, ठीक है जी। अभी तक परखा नहीं, ये नहीं मैं लम्मा से उठा के लाया हूं, ठीक है। किसने नहीं परखा, अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाहु, अभी तक अल्लाह ने परखा नहीं। लम का तो पता है ना, लम का, हरगिज़ हरगिज़, लम क्या करता है, लाम, इसको किधर ले जाता है, मुजारे को, मज़ारे माजी में, तर्जुमा किधर ले जाता है, मज़ारे को माजी में ले जाता और इसको आखिरी हर्फ को मजजूम कर देता है, इसने मजजूम कर दिया ना, है, जी जी, ये लम इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो लम्मा यालमिल्लाहु, अभी अल्लाह ने परखा नहीं है। अब अल्लाह जानता तो है, यालमिल्लाह का मतलब कि अल्लाह ताला ये तो नहीं कह सकते अभी अल्लाह ने जाना नहीं, मतलब अल्लाह ने अभी परखा नहीं उन लोगों को। हमारे नुक्ते नज़र से ये बात आ रही है, अभी अल्लाह ने परखा नहीं है किन लोगों को जी। अब ये इसका मफूल आ रहा है, इसका अल्लाह फाइल है यालम का, और ये मफूल अल्लज़ीना, उन लोगों को का मतलब क्या हो गया जी, मफूल, उन लोगों को अभी परखा नहीं, जाहदू,
جاہد یجاہدو جہادن، ٹھیک ہے جی، الذین جاہدو، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، جہاد کیا، منکم، من سے، اور کم، تم میں سے، تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرکھا ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے کے لیے تترکون، چھوڑ دیے جاؤ گے، کس چیز سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ کی پکڑ سے۔ دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ اسلام میں رہے جی؟ 6 سال۔ 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں مدینے میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کا واقعہ بہت لمبا ہے، ان کی اس نبض کے اندر شاہ رگ میں تیر لگ گیا تھا تو خون بہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لعاب لگایا، خون رک گیا، لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میں ان یہودیوں کے اس قبیلے کا، بنو نصیر کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو پھر مجھے موت دے دیں۔ تو وہ ان کا فیصلہ آیا، ان ساروں کو قتل کر دیا گیا جتنے بھی قابل جنگ مرد تھے، تو پھر ان کی وہ جو خون کی نالی تھی وہ چل پڑی اور اس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو 6 سال رہے، سردار تھے قبیلے کے، تو جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، کیونکہ صحابہ نے جب ان کی میت کو اٹھایا تو کوئی وزن ہی نہیں تھا اس کا، تو وہ میت کس نے اٹھائی ہوئی تھی؟ تو 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہوا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان کی روح گئی ہے تو آسمانوں پہ جشن ہوا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کی روح آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبر کسی کو پکڑنے سے چھوڑ دیتی نا، یعنی جو ہی بندہ قبر میں ہوتا تو پکڑتی ایک دفعہ قبر، اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو 7 کو چھوڑ دیتی، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ تو اتنی شدید جب آدمی کو خطرہ ہے پکڑ کا، تو پھر ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ اس عذاب کو، اس پکڑ کو، حالانکہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، ان کی قبر کا پکڑنا اور ہم جیسے گناہ گاروں کو پکڑنے میں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پکڑ سے بچانے کے لیے، کہ سے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرکھا جائے گا۔ پرکھا کیسے جائے گا جی؟ 1000 دفعہ گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی محکمے میں اور بیٹھا ہوا ایک دم رشوت سامنے آ جائے تو رشوت آ گئی ہے سامنے، کہے چلو کوئی گل نہیں، آ جائے گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ در حقیقت امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ اب رشوت لے گا یا کیا کرے گا، یہ اس کی پرکھ ہے۔ اب اگر اس نے لے لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوڑے جانے کے لائق تو نہیں ہے۔ تو اس امت کو جیسے بنی اسرائیل کی مچھلیاں چھلانگیں مار مار کے مچھیروں کے سامنے آتی تھی تو آخر انہوں نے نالیاں بنا کے تو پکڑ لی، تو ایسے ہی گناہ ہمارے سامنے چھلانگیں مار مار کے آتے ہیں۔ اتنی زیادہ گناہوں کی آسانیاں ہو گئی ہیں اس دور میں، فتنوں کا دور ہے۔ تو جی نہیں تورات اور انجیل کا عالم ویسے عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہودی تھے پہلے تو اس لیے کیا جی یہ کہ جو گناہ چھلانگیں مار مار کے آ رہے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر ہم اس سے بچنا ہی سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آخرت کی جو پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں آ جائے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور لم ہرگز نہیں یتخذو، اتخذ یتخذو کسی کو بنانا، اختیار کرنا،
لیکن لم آ گیا، اس نے پہلے کیا کیا؟ یتخذون تھا. کیا تھا جی؟ یتخذون باب افتعال. تو اس یتخذون تھا، اتخذ یتخذو یتخذون، تو لم نے کیا کیا؟ نون کو ختم کر دیا، نون اعرابی کو، اور اس کا ترجمہ کر دیا ماضی کے اندر. اور ہرگز نہیں، یا کا مطلب انہوں نے بنایا، لم یتخذو، اور انہوں نے ہرگز نہیں بنایا، من دون اللہ، اب اس کا اب اس کا جو مفعول ہے نا، کیا چیز نہیں بنائی، وہ اس کے آخر میں جا کے آ گیا. وہ میں ویسے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ولیجہ. ولیجہ تن، تن کا مطلب نصب میں آ گیا، تو یہ اس کا مفعول ہے. انہوں نے نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا؟ ولیجہ. ولیجہ پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ویسے عام طور پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں جی، جگری دوست. چلیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور انہوں نے نہیں بنایا کوئی جگری دوست، من دون اللہ، من سے، دونی علاوہ، اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنایا، اور ولا رسول ہی، اور اب لا کا پتہ آپ کو چلے گا کہ یہاں پہ دونا کی جگہ لا آ گیا، ولا، اور نہ ہی رسولی. جب رسولی آیا نا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ من پر اس کا عطف ہے، یعنی کہ من دون اللہ و من دون رسول ہی، یہ لا اسی معنی میں، دونی کے معنی میں آیا ہے. رسولی ہی، اس کے، رسول کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. ولا رسول ہی، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کے. وللمؤمنین، و، اور لا، نہ ہی، المؤمنین، یہ بھی حالت جرم ہے. رسولی، اللہ بھی حالت جرم ہے، اور مؤمنین بھی حالت جرم. نہ ہی مومنوں کے علاوہ کسی کو بنایا. کیا نہیں بنایا جی؟ ولیجتن. اب ولیجہ کو سمجھنے کے لیے کیا جی؟ ایک اس کا کوئی اور لفظ بھی آیا اس کا کہ نہیں؟ ولجا، یلجو. آپ نے کوئی لفظ پڑھا ہے قرآن میں اس مادے سے؟ یلجل، یہی لفظ آیا ہے. وَيَلِجُ الْجَمَلُ مِنْ سَمِّ الْخَفِي سَمِّ الْخِيَاطِ. جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے. ولجا، وہ داخل، تنگ جگہ پہ، تنگ جگہ میں داخل ہونے کے لیے. یہاں داخل ہونا تھوڑا سا آپ نے شاید کبھی ایک ویڈیو میری نظر سے جاپان کی گزری تھی. وہ صبح جا کے آگے رکتی ہے نا تو وہ فل ہوتی ہے پہلے ہی. اب جو بندے ہوتے ہیں وہ گھسڑ رہے ہوتے ہیں اس گاڑی کے اندر، جگہ نہیں ہوتی، بندے کھڑے ہیں سارے، لیکن پھر بھی اب انہوں نے نوکری پہ پہنچنا ہوتا ہے. ہاں جی، یعنی بندوں نے 8 بجے 9 بجے اپنی جاب پہ پہنچنا ہے، ہر حال میں لیٹ تو ہو نہیں سکتے. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے 15 منٹ بعد 5 منٹ بعد گاڑی آئے تو انہوں نے بس گھسنا ہی گھسنا ہے، داخل ہونا. تو یعنی ایسی جگہ داخل ہونا جہاں پہ داخل ہونا کوئی اتنا آسان نہ ہو، بڑی مشکل بات ہو، تو اس میں گھسنے کے لیے ولا جا، وہ گھسا، اور یلجو وہ گھستا ہے. تو یلج الجمل، تو
اونٹ گھس جائے سوئی کے ناکے میں. تو یلجو تو یہاں سے آ گیا، اسی سے ہی ولیجہ ہے فعیل کے وزن پر. فعیل ولیجن اور ولیجتن یہ ایک صیغہ آ جاتا ہے، جیسے علامتن کا لفظ ہے تو یہ تن جو ہے، یہ جو تا ہے یہ آتا ہے ایک اس میں ایک اضافہ کرنے کے لیے. تو ایک اس کا وہ دوسرا جیسے آپ نے واحد پڑھی تھی وہ باب افعال سے ہے، اولج یولجو، تو یولج اللیل فی النہار، تو وہ گھسانا، یہ یلجو گھسنا اور اس کو کسی چیز کو گھسا دینا. تو ولیجہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اس قوم کا نہ ہو، اس قوم کا نہ ہو اور کسی دوسری قوم میں گھس جائے. غدار کیسے ہوتے ہیں جی؟ کسی اور قوم کے کسی اور طرف. تو یہ در حقیقت ولیجتن جو ہے یہ دل میں گھسے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں. اب دل میں اللہ بھی موجود، رسول بھی موجود، مومنین بھی موجود، اور یہاں پہ ایک تیسرے شخص کو گھسا لیا. یعنی کسی شخص کو، جیسے وہ دلی بات کی تھی، کسی ولیجتن دلی دوست، جگری یار، بلکہ یہاں پہ کہیں گے رازدار، جو دل کا رازدار ہے وہ انہوں نے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ تم میں سے. اور دوسری چیز کیا؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے کہیں اللہ رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی اور کو تو اپنا رازدان اور جگری یار نہیں بنایا ہوا. یعنی ایک ہی ٹائم پہ ڈبل یاریاں تو نہیں کھیل رہے. تو پتہ چلا کہ جس بندے نے اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے اس کے دل میں کوئی غلط قسم کا بندہ اس کا دلی دوست جگری یار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کل بھی میں نے کیا بات کہی تھی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو انہوں نے، یعنی بندے جو ہیں ان کی ساری دوستیاں سنگتیں بھی کن کے ساتھ ہیں؟ اہل ایمان کے ساتھ ہیں. اور وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. پھر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں اگر ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اب کوئی بندہ کہے جی میں بڑا سیاڑا ہوں، کوئی چالیں چل لوں گا میں، تو دیکھیں نا، جب کسی تیسرے بندے کو بندہ یار بناتا ہے، جگری یار بنا لیتا ہے، کسی ایسے کو دل میں گھسا لیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ، تو اس کا راز نکلنے دیتا ہے؟ آج کل تو تازے زمانے آ گئے، سمجھ نہیں لگتی، موبائل آ گیا. اب تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی جو پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے سب کو، لیکن بیٹا بیٹی آپ کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کے ساتھ کرسی پہ چارپائی پہ بیٹھے ہوں اور ان کے ہاتھ میں موبائل، آپ کو کیا پتا یہ کہاں پہ کس جگہ مصروف ہے؟ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بس کسی کی عزت اور پردہ رکھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب تو ایسا زمانہ آگے، پاس بندے بیٹھے گا نہیں پتا کہ یہ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، فون پہ اس کو میسج آ رہے ہیں کہ کالیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں اس چیز کو. ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہاں جی، چلے وہ تو ایک دوسرے سینس میں آ گیا نا. یہاں پہ یہ ہے کہ آدمی نے کسی کو اپنا جگری دوست بنایا ہوا ہے تو کوئی جان ہی نہیں سکتا نا بڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ واللہ خبیر، واللہ، اور اللہ تعالی خبیر، آپ دیکھیں یہ معرفہ، یہ نکرہ پیش کی وجہ سے، اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے. یہ مبتدا، یہ خبر، اور اب متعلق خبر آ گیا. کس چیز کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ؟ بما تعملون. بعض بھی ما، جو کچھ ہے، تعملون،
تعملون، تے کا مطلب تم، اور واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ عمل، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب پتہ چلا کہ باقیوں سے تو ہم اپنے وہ دل کی کیفیت چھپا لیں گے، سب سے دنیا سے چھپا سکتے ہیں کہ میں میرا جگری یار میرا دوست کون ہے، پوری دنیا سے چھپانا چاہیں تو چھپا لیں، چھپا سکتے ہیں نا جی۔ بندے کے پاس ایک عقل ہے، عقل کے ذریعے وہ چھپ سکتے ہیں، چھپانے کی کوشش کر کے اگر اس کے پورے کیا اس کو کہتے ہیں کہ پریمپٹیو میجرمنٹ کا اگر خیال رکھ کے کام کیا جائے چھپا سکتے ہیں، لیکن کس سے نہیں چھپا سکتے؟ اللہ سے۔ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جانتا ہے کہ کس آدمی کے دل کا کنیکشن کہاں پہ فٹ ہے، یہ کس کے آگے بکا ہوا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے مسلمانوں کا تو وہ اگر اس نے اللہ رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو یار بنائے ہوئے اور اس کے تحت قانون سازی ہو رہی ہے ساری کی ساری اور اہل ایمان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو وہ چاہے کہتا رہے جی میں عوام کی خدمت اور فلاں اور یہ اور وہ کر رہا ہوں، اور اس کے دل میں اگر IMF گھسا ہوا ہے، ورلڈ بینک کی شرطیں گھسی ہوئی ہیں، تو باقیوں کو سمجھ لگے نہ لگے ویسے کس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اور کہیں پہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی ساری باتوں سے باخبر کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ واللہ خبیر بما تعملون، تو اس کا مطلب کیا نکلا جی؟ اگر ساری دنیا کے سامنے آدمی انتہائی پکا مومن بن جائے، بڑا نیک پرہیزگار بن جائے، اللہ پھر بھی خبر رکھنے والا ہے۔ اور بات چلی تھی تو تراکو سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کیونکہ اللہ خبر رکھنے والا ہے، ساری دنیا کے سامنے نیک بن جائے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ بچ نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے، تو پھر لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کی پرواہ کرنے کا کوئی حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس کی پرواہ کرنی ہے؟ اللہ کی، جس کے پاس ابھی کل چلے جانا ہے۔ جو ہی مریں گے تو لوگ اعلان کر دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ چلا گیا، جو ہی چلا گیا تو پھر اس کی بدماشی، اس کی دولت، اس کا ٹیکہ، اس کی جتنی زمین جائیداد سب کچھ بے معنی ہو جائے گی، بلکہ وہی چیزیں سانپ بچھو بن کے اس کو پکڑ لیں گی، کیا ہو ذرا تم نے ہمارے ساتھ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کرتے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا خبیرن کے اوپر آپ نے میم دیکھا ہے جی؟ ہاں جی، یہ نون ہے نا، خبیرن کے اندر ایک نون ہے، نون تنوین، اس کے بعد با آ جائے تو یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے، خبیرم بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمين۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
اللهم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا